السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قصہ سنیے ایم کیٹ کا۔ کم و بیش بہت سارے گھروں میں ایم کیٹ اور ای کیٹ جب یہ سیزن آتا ہے، باقاعدہ سیزن ہی ہوتا ہے یہ، جب بچوں کے داخلے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اذیت ناک لمحے ہوتے ہیں، دردناک، اور بہت سارے بچے ڈپریشن اور انگزائٹی سے گزرتے ہیں۔ اور ہر سال ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی کم سیٹیں ہیں، لیکن ان پہ اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں، ایک جم غفیر ہوتا ہے دیکھنے والا کہ دل جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہی جو ہے وہ دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ اتنی سی سیٹوں پہ ہم اتنے سارے جو ہے وہ بچے ٹیسٹ دینے آتے ہیں، تو ہم کیوں دوسری فیلڈز چوز نہیں کرتے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ سمجھ نہیں آتی۔ جب بھی ایم کیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو مجھے دوبارہ وہ اذیت ناک لمحے یاد آ جاتے ہیں جس سال ہم نے انٹر کیا تھا، اور اس سال پہلی دفعہ یہ ایم کیٹ نافذ ہوا تھا۔ بہت ہی پریشان کن صورتحال تھی، ایک طرف سارے ڈاکیومنٹس یعنی دستاویزات جمع کرانے کی بھاگ دوڑ، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس ہولناک ٹیسٹ کی تیاری۔ پہلی دفعہ تھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور مجھے آج بھی یہی لگتا ہے کہ یہ پورا پروسیس، یہ پورا عمل بچوں میں بہت زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے لیے یہ پورا ٹائم جو ہے وہ ایک فیصلہ کن لمحات ہوتے ہیں، یا تو اگر وہ میڈیکل اور انجینئرنگ میں چلے گئے تو بس سمجھیں کہ ان کے اوپر ہماری سوسائٹی لیبل لگا دے گی کہ وہ انٹیلیجنٹ ہیں، وہ قابل ہیں، اور اگر نہیں گئے تو پھر مطلب ہم ان کو قابل نہیں سمجھتے، جو اگر جن کا میڈیکل یا انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، اور کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آگے کہیں پہ بھی مجھے اس میں کمی دکھائی دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن ہمارا ایز اے پیرنٹ اور والدین ہونے کے ناطے ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سب چیز کو سمجھیں اور اس کا تجزیہ کریں کہ ہمیں اس سارے اس میں سسٹم میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم نے تو اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اس ریس کا حصہ نہیں بنائیں گے، اور اب تک اس پر عمل پیرا ہیں۔ اکثر والدین کو بھی کاؤنسل کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے تو پلیز اس کو اس مشکل میں مت ڈالیں، لیکن اکثر والدین ہمیں ایک طنزیہ سی دبی دبی غراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ہمیں جواب دیتے ہیں کہ کیوں، اگر ہم نے یہ سب کیا تو ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اور ہم خاموشی کو عافیت جان کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپنے دل میں ہم نے عزم کیا ہوا ہے کہ ہم یہ مشن جاری رکھیں گے اور اپنے بچوں کو ان کے مرضی کا کیریئر چوز کرنے کی آزادی دیں گے۔ آج بھی اکثر والدین جو ہے وہ صرف نام کے لیے اور اچھے رشتوں کے لیے، اسپیشلی لڑکیوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسپیشلی لڑکیوں کے والدین جو ہے وہ ان کو اچھے رشتوں کے لیے، کہ ان کے اچھے رشتے آئیں گے، اس لیے ڈاکٹر بناتے ہیں۔ اس میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور، اس طرح کا کوئی مقصد، اس طرح کا کوئی پرپس اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور اگر بچوں سے پوچھیں تو اگر 80 to 85% بچوں کا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی پیرنٹس نے کہا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ فیلڈ لی ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں جو ہے وہ اس میں ہاؤس جاب بھی نہیں کر پاتیں، کچھ شادی کے بعد جاب نہیں کرتیں، اس لیے کہ جو لوگ بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشکل فیلڈ ہے، یہ جوانی کی محنت اور جاں فشانی مانگتی ہے، اور یہ فیلڈ صرف ان بچوں کو چوز کرنی چاہیے جو کہ اس کا شوق رکھتے ہیں، نہ کہ صرف خاندان اور نام کے پریشر میں آ کر کے بس ہمارا نام ہوگا اور خاندان میں نام ہوگا تو اس وجہ سے بچوں کو میڈیکل اور انجینئرنگ کروا دیں۔ تو صاحبوں، ہم نے تو اپنے بچوں کو اس نمبر ریس سے دور رکھا ہوا ہے، اور ہماری ابھی بھی اس وقت ہر ممکن طور پر یہی کوشش ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بچے ایک متوازن انسان اور مسلمان بنیں جو کہ آسانی اور خیر پھیلانے میں مددگار ہوں۔ ہمارے یہاں آج بھی اسکولز میں میڈیکل اور انجینئرنگ کی فیلڈ کو ہی ترجیح دی جاتی ہے، اور اب پچھلے 15 سال سے جو ہے وہ کمپیوٹر کی فیلڈ بھی آ گئی ہے، لیکن اس میں بھی سب کچھ لگا بندھا ہی ہے۔ تو جب ہماری بڑی بیٹی کا ٹائم آیا کہ کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے 9th کلاس میں،
یہاں پرائیویٹ اسکولز میں صرف 2 آپشن ہوتے ہیں، کمپیوٹر یا بایو، آرٹس ہیومینٹیز وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آرٹس کو تو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ آرٹس جو ہے وہ نالائق بچے لیتے ہیں۔ آپ ہمارا سوچنے کا لیول دیکھیں کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں۔ لیکن ہماری بیٹی کو تو بایو میں انٹرسٹ تھا اور اس نے وہ رکھی، لیکن ان کا سول انٹرسٹ جو ہے وہ فائن آرٹس اور گرافک ڈیزائننگ میں ہے۔ ان کے پرنسپل نے پوچھا، جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی سوچ پر۔ ان کی پرنسپل نے پوچھا کہ آگے آپ کی بیٹی کیا کیریئر چوز کرے گی، تو میں نے جواب دیا کہ فائن آرٹس اس کا پیشن ہے اور اس کے اندر یہ خدا داد صلاحیت موجود ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے۔ تو وہ بڑی عجیب طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی اور بولی، ارے آپ کی بیٹی تو اتنی انٹیلیجنٹ ہے، اس کو میڈیکل کروائیں۔ ہم ان کا مشورہ سن کر حیران ہی رہ گئے، اس لیے کہ ہمیں ان سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ ہم ان کو بہت انٹلیکچوئل اور سمجھدار خاتون سمجھتے تھے۔ ہمارا سارا بھرم وہیں خاک میں مل گیا اور ہم نے سوچا کہ یہ اس عہدے پر بیٹھ کر ایسی سوچ رکھتی ہیں تو جو والدین ہیں ان کا کیا قصور؟ ان کی سوچ بنانے میں بھی تو انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے زیادہ تر والدین جو ہیں وہ صرف میڈیکل اور انجینئرنگ پڑھنے والوں کو قابل سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا ٹیکنالوجی کے میدان میں میٹا فزکس، ایسٹروناٹس اور ریسرچز میں کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور ہم ابھی تک اسی کنویں میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں خوبصورتی کا معیار گورا لمبا قد اور انٹیلیجنس کا تعلق جو ہے وہ میڈیکل یا انجینئرنگ کے فیلڈ سے ہے، یا بچے کو انگریزی بولنی آتی ہو۔ لائف اسکلز کیا ہوتی ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ، کریکٹر بلڈنگ کیا ہوتی ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہم صرف ہم نے اپنے معیار، اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اگر اس پہ یہ بچہ پورا نہیں اترا تو وہ فیل ہے، اس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کب اپنے امتیازی تفرقات سے باہر نکلیں گے اور آگے کی طرف ترقی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔